سوال کے اوپر گفتگو ہے کہ لو بنیت الارض بعد صنعت شراء، کہ اگر زمین کے اوپر بنا کی جائے، بلڈنگ بنائی جائے، کب جی؟ بعد صنعت شراء، ایک سال کے بعد. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک سال کے بعد اس کے اوپر بلڈنگ بنائی، بلڈنگ بنانے سے اس کو حق مل جائے گا نا ایک سال کے بعد. تو ایک سال سے پہلے تو اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، یعنی اشارے کی نگاہ میں. ایک سال کے بعد اس کے اوپر حق ملا تو وہی حق کی وہی قیمت ہوتی ہے زمین والی. اچھا، ولم تسکن، لیکن سال کے بعد جو گھر بنایا تو اس کے اندر رہائش نہیں رکھی، وہ ایسے پڑا رہا یا ایجار پہ دے دیا فرض کریں. الا بعد سنت من حین اکتمال بنایا، یعنی جب اس کی بنا مکمل ہوگی تو اس کے بعد بھی کیا ہوا، ایک سال گزر گیا. ٹھیک ہے جی. تو گویا کہ اس زمین کے بعد 2 سال گزرے ہیں. ایک سال وہ ایسے پڑی رہی غیر آباد، ٹھیک ہے. پھر ایک سال گزر گیا جب، تو پھر اس کی کیا ہے، بنا کی گئی، اور پھر بنا کو ایک سال بھی پورا گزر گیا، پھر اس کے بعد کیا آئی، رہائش آئی. تو یہاں پہ اب وہ سوال کرتا ہے کہ کیا اس کے پھر 2 خمس ہونے چاہیے، ایک وہ گزشتہ سال کا خمس جب ایسے پڑی رہی، اور ایک کیا ہے بنا کے بعد کا کیا خمس. ٹھیک ہے، بنا کے اوپر پورا سال کیا گزرا ہے. فہل یجب ہونا خمسان ہے، یعنی خمس للمال المتلف. مال متلف کیوں کہہ رہا ہے وہ؟ کیونکہ پہلے سال اس نے پیسہ لگا دیا تھا زمین لینے کی خاطر، غیر کیا نام ہے، غیر آباد زمین لے لی، مواد لے لی، پیسہ تو اس کا تلف ہو گیا غیر مونم. تو ایک تو کیا ہے اس کا خمس ہو، اور دوسرا خمس کس کا ہو جی، بنا کا بھی ہو، کیونکہ بنا کیا دوسرے سال اس کی ہوئی. یا وہ ہاں، یا فقط وہ بنا کا کیا خمس دے گا وہی. ٹھیک ہے، زمین کا نہیں دے گا. کیا صورت حال ہے؟ ہاں جی، کیا کہتے ہیں علماء کرام؟ زمین کا تو نہیں دے گا کیونکہ وہ تو اس کی ملکیت میں بھی نہیں ہے. وہ پیسہ جو تلف ہوا ہے نہیں، آپ یہ جو حساب کرے گا آگے، اس سے وہ جو پیسہ اس نے دیا تھا، اگر وہ مال محمد تھا تو اس کو نکال دے گا، اگر مال محمد نہیں تھا تو پھر اس کا فرض مسئلہ ہے کہ مال محمد نہیں ہے. فرض مسئلہ یعنی کوئی واضح نہیں کیا فرض مسئلہ. اگر اس نے جو پیسہ دیا تھا، 2 آپشن دے دینا. اگر فرض کرے مال محمد لگایا تھا، ہاں تو پھر یہ نکال دے گا، پھر استثناء اس کا کرے گا. استثناء کرے گا. 2 لاکھ کا پلاٹ دیا تھا تو 2 لاکھ اس قیمت عالیہ سے نکال لے گا، باقی کو خمس دے گا. اچھا، ہاں، ارتفاع ہوا ہے زمین میں. ارتفاع تو ابھی ہوگا چونکہ گھر بنایا ہے، کیونکہ گھر بنایا ریٹ تو بڑھ جائے گا. بنا کا تو ویسے ہی دے گا سال پر. بنا کا تو دے گا. یعنی یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں، بنا کا تو بھی آئے گا، زمین کا آئے گا یا نہیں آئے گا. زمین کا کیونکہ ریٹ بڑا ہے بنا کی وجہ سے، تو ارتفاع کی پھر بحث آئے گی. یعنی ایک تو پوری بلڈنگ کی ہم قیمت لگا لیں گے، اور زمین کے اوپر جو اس سے حق حاصل ہوا اس حق کی وجہ سے بھی جتنا پیسہ اس نے دیا تھا اس سے زیادہ کیا اس کا ریٹ ہو گیا. تو ارتفاع کے اوپر بھی ہونا چاہیے اس کا. نہیں، مخمس ہو بھی صحیح، پھر بھی ارتفاع کے اوپر تو ہونا چاہیے. ہاں، اس میں بھی دینا چاہیے، اس میں بھی دینا چاہیے. اگر مخمس ہے تو پھر اس کو استثناء کا حق ملنا چاہیے. یعنی یہ کہتے ہیں. دیکھیں جواب کیا دیا انہوں نے. صحیح سیسانی کے جواب پہ آ جائیں کہ یثبت الخمس فی البناء، بنا کا خمس تو ثابت ہے جی بنا میں. لفرض، کیونکہ فرض آپ نے کیا کیا کہ انہ لم یستخدم للسکنا، کہ یہ بنا استعمال نہیں کی گئی رہائش کے لیے، الا بعد مضی سنت، اس کے اوپر کیا پورا سال گزر گیا، لہٰذا اس بنا کے اوپر تو خمس آ جائے گا. کما یجب الخمس فی الارض، جیسا کہ زمین کے اندر بھی خمس واجب ہوگا، بعد استثناء ما صرف فی سبیل الحصول الیہ، اس کے بعد کیا آپ اسے استثناء کر دیں جو پیسہ اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے لگایا گیا ہے. اب زمین کے اوپر خمس کا یہاں پہ کیا مطلب ہے، حالانکہ زمین کا تو وہ مالک نہیں ہے. یعنی جب زمین کو اس نے بنا کیا تو زمین کا ریٹ بڑھ گیا نا، تو اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو زمین کا ارتفاع ہے نا اس کا تو خمس دے. ہاں، جو 1 لاکھ ہے، فرق 1 لاکھ کی زمین لی تھی 1.5 لاکھ ہو گیا نا، تو 1 لاکھ وہ کیا کر لے، استثناء کر لیں کہ وہ مال تلف ہو گیا. اب اس کو دیکھے 1 لاکھ مخمس ہے یا غیر مخمس ہے. تو بہرحال یہ تو طے ہے کہ زمین کا جتنا ریٹ بھی بڑا ہے اس کا بھی خمس آ جائے گا، اور پہلے کہہ چکے ہیں بنا کا بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ دو خمس آ گئے نا یہ والا. ہاں، اس میں تفصیل آ جائے گی. وہ جو 1 لاکھ اس نے لگایا تھا نا وہ یہاں پر تفصیل آ جائے گی. ٹھیک ہے. ہاں، یعنی یہاں پہ دقیق عبارت کیا ہونی چاہیے کہ خمس عرض میں نہیں ہے،
اس حق میں ہے. کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی پھر آگے بھی کہتے ہیں کہ ملکیت ہے اس زمین کی ملکیت تو استفادات بھی نہیں چونکہ اموات ہاں اس کا تو کوئی مالک بنتا ہی نہیں ہے. وہ پیچھے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ زمین کی ملکیت نہ آنے کی وجہ سے اس کا جو ارتفاع بڑھے گا اس کا بھی حکم نہیں ہے. نہیں نہیں ارتفاع کا تو ہوگا نا خمس. اس کی ملکیت بھی نہیں ہے جب نہیں نہیں ارتفاع کب ہوگا کہ جب بنا ہو جائے گی نا. جی بنا ہوگی. ہاں بنا ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا زمین کے اوپر اس کا حق ثابت ہو جائے گا نا. جب حق ثابت ہو جائے گا تو اب ہم کیا کہیں گے کہ بھئی وہ زمین اس نے 1 لاکھ کی لی تھی ابھی 1.5 لاکھ کی ہوگی تو اب پورا حق کتنا بنتا ہے 1.5 لاکھ کا بنتا ہے نا. اس حق کی قیمت کتنی ہے 1.5 لاکھ قیمت ہے. اس 1.5 لاکھ میں سے کتنے کا خمس دے گا ہم کہیں گے پورے 1.5 لاکھ کا دے بھائی اس 1.5 لاکھ کی. لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں یہ 1 لاکھ جو میں نے لگایا تھا وہ مخمس تھا پھر تو ہم اس کو استثناء کرنے کا کہیں گے نا. ہاں یعنی یہ جو یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا کہ زمین کے اندر خمس ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ چونکہ اس زمین کے اوپر اس سے حق حاصل ہو گیا ہے تو حق کی وجہ سے حق کا کیا ہے وہ خمس نکال رہے ہیں. ابھی یہ مواد میں شمار نہیں ہوگی زمین ابھی تو آباد ہو گئی نا لیکن آباد ہونے کے بعد بھی وہ زمین کا مالک تو نہیں بنا نا. حق کی اولویت اس سے حاصل ہو گیا تھا. ہاں بلکہ بنا کرنے کے بعد زمین کا مالک ہی بن گیا. ہاں بالکل آباد اس نے کر دیا مالک بن جائے گا. تو مالک بننے کی وجہ سے کیا ربع جدید پر آ جائے گا نا. یہ کہ پوری زمین کا دے اور فقط اس مال کو جو اس نے صرف کیا اس کا کیا کرے. اگر وہ مخمس لگایا تو پھر اس کا نہیں دے گا نا. اموات میں شمار نہیں ہے تو پھر وہ ملکیت کا بھی حق رکھتی ہے زمین میں خود ایک صلاحیت. اچھا وہ حق کی انہوں نے بات کی ہے یعنی یہ صفحہ نمبر 145 کے اوپر ہے صحیح ثانی کا جواب. اگر مکلف زمین کو احیا کر دیتا ہے بنا اور بلڈنگ کی وجہ سے یا زراعت کی وجہ سے تو کان حق کو بہا من غیر ہی تو اس سے زمین کا زیادہ حق مل جاتا ہے دوسرے کی نسبت سے. یعنی وہ حق کی بات کی ہے یعنی وہ زمین کا مالک تو نہیں بنے گا وہ حق کی اس کے پاس آئے گا. یعنی یہ نہیں کہ حق کو بہا من غیر. اور یہ منہاج الصالحین کے جلد ثانی سے مسئلہ نمبر 891 کے انہوں نے ریفرنس بھی دیا ہے. 891 انہوں نے یہ لکھا کہ المواد بالاصل کہ جو زمینیں شروع سے ہی مواد چل رہی ہیں نا غیر آباد وہ کس کی ملک ہیں جی امام علیہ السلام کی ملک ہیں. وہ انفال میں سے ہیں ٹھیک ہے بندوں کی ملک نہیں ہے. لیکن امام علیہ السلام کی ملک ہونے کے باوجود بھی یجوز لکل احد احیاء ہر ایک کے لیے جائز ہے کہ اس زمین کو آباد کرے. فلو احیاء اگر کوئی اسے آباد کرے گا تو کان احق بھی من غیر ہی وہ دوسرے کی نسبت سے اس کا زیادہ حقدار بن جائے گا. ہاں حقدار بنے گا وہ مالک پھر بھی نہیں بنے گا. سواء اکان فی دار السلام ام فی دار الکفر چاہے یہ دار اسلام میں ہو دار کفر میں ہو چاہے یہ ارض خراج ہو غیر خراج ہو چاہے احیا کرنے والا مسلمان ہو یا کافر ہو. ٹھیک ہے جی بس یہ ساری چیزیں یعنی وہی ہے مالک بننے کی بات نہیں کی مالک نہیں بن سکتا. تو جی جی حق کی بات یہ جیسے انہوں نے یہاں پہ کہا ہے صفحہ نمبر 145 پہ یہی بات کی ہے نا حق کو بہا من غیر. ٹھیک ہے تو لہٰذا اس استفتاء کے جواب میں یہ جو فی الارض ہے نا یہ کما یجب الخمس فی الارض تو ہم یہاں پہ کہیں گے کہ ارض سے کے خمس سے مراد وہی حق کا خمس ہے. ٹھیک ہے کیونکہ قیمت دونوں کی ایک ہے نا. تو چاہے آپ یہ کہیں کہ زمین کا خمس نکالیں یعنی زمین کی جو قیمت ہے یا یہ آپ کہیں کہ زمین کے اندر جو حق ثابت ہوا اس کا کیا خمس نکالیں. ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں تعویل کرنی پڑے گی ورنہ دقیق یہاں پہ عبارت کیا ہونی چاہیے کما یجب الخمس فی حق الارض فی حق کے تصرف پہ کیونکہ اس حق کی قیمت ہے نا. اچھا یہ جو اس حق کی قیمت لگانی ہے کیا اس کی قیمت فعلی نکالنی ہے یا کون سی نکالنی ہے. ٹھیک ہے تو ہم قانون کیا دیں گے قیمت فعلی کے قانون آئے گا کیونکہ بنا کے بعد اسے جب حق حاصل ہو گیا تو یہ ربع جدید اس سے حاصل ہو گیا نا. یعنی دوسرے 1 سال تک تو وہ زمین اس کی ملکیت میں نہیں تھی اور حق بھی نہیں تھا. 1 سال گزرنے کے بعد سنہ شرع سے 1 سال گزرنے کے بعد دوسرے سال اس نے کیا کیا جی اسے آباد کر دیا. جب آباد کیا تو اس زمین کے اوپر اس کا حق زیادہ ثابت ہو گیا. جب حق ثابت ہو گیا تو گویا کہ اسے ربع جدید حاصل ہو گیا. جب ربع جدید حاصل ہو گیا تو خود اس زمین کو ہم ربع جدید کہہ دیں گے نا. تو اس زمین کا کیا ہے پھر قیمت فعلیہ کا خمس کیا دینا ہوگا. اچھا یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس زمین کا آپ خمس نکالیں یعنی اس کے اندر جو حق ثابت ہوا اس کا خمس نکالیں کیونکہ وہ ربع جدید ہے. لیکن بعد استثناء ما صرف فی سبیل الحصول علیہ لیکن وہ جو پیسہ آپ لگا چکے ہیں نا خرچ کر چکے ہیں کس راستے میں وہ خرچ کیا ہے اس زمین کو حاصل کرنے کی خاطر. ٹھیک ہے لوگوں نے بیچی قبضہ کر کے تو اس کا استثناء کریں گے. اچھا مثلا لو کان قد دفع 100,000 ریال اس نے جو ہے وہ 1 لاکھ جو ہے وہ ریال دیا تھا
للحصول تاکہ وہ حاصل کرے اعلیٰ سکل ملکیت کے اشتام وہ حاصل کرے اس زمین کے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات پھر انہوں نے مکمل کر دی، ودفع خمس ذالک المبلغ، اور اس مبلغ کا اس نے خمس بھی دے دیا، اور خمس بھی کس میں سے دیا؟ میں مال المخمس سے دیا، وہ بھی سنت الاربعہ سے نہیں دیا، خمس بھی کیا دیا؟ مال محمد سے دیا، یعنی گویا کہ اس نے جو پورا پیسہ دیا نا وہ محمد ہی کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب اسی وجہ سے اسے استثناء کیے جا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، وگرنہ تو استثناء نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ یعنی پھر اس کا اس نے خمس بھی دے دیا تھا مال محمد سے، ثم بنى الارض فی سنۃ اخری، پھر اس نے کیا کیجیے دوسرا سال جب سنہ شراء کا شروع ہوا نا اس میں پھر اس نے کیا کیجیے اس کی بنا کی، ٹھیک ہے۔ ولم یسکنها، اور وہ اس کے اندر رہائش اس نے رکھی نہیں ہے الی آخر سنہ، آخر سنہ تک، وکانت قیمت و انزا کا، اور آخر سنہ بنا کے بعد جو آخر سنہ میں اس کی قیمت کتنی بنی تھی زمین کی، یعنی قیمت وہاں کی کدھر جائے گی؟ بنا کی طرف نہیں جائے گی، بنا کی بات تو بتا دی ہے نا، یعنی اس زمین کی قیمت کتنی بن رہی ہے؟ 150,000 ریال، یعنی 1.5 لاکھ ہو گیا، 50 الف کا کیا ہو گیا؟ ارتفاع ہو گیا۔ تو اب 1.5 لاکھ میں سے ثلث کے اوپر کیا خمس واجب ہو جائے گا، کیونکہ یہ ثلث کیا ارتفاع ہے۔ یاجب علی الخمس فیہا، اس کے اندر واجب ہے کہ وہ اس قیمت کا، اس زمین کا خمس نکالے، بنسبت ثلث من قیمتہا، اور اس کی جو قیمت بن رہی ہے نا اس میں جو ثلث کی نسبت بنتی ہے نا 50 الف، اس کا کیا نکالے؟ خمس نکالے۔ جی یہ 100 خرچ کر چکا، 100 مخمس کر چکا نا، وہ مخمس ہے، یعنی اس کا کیا کر لیا؟ استثناء کر لیا نا، ٹھیک ہے، فقط ارتفاع کا کیا نکال رہا ہے؟ خمس نکالنے کا۔ تو یہ جواب عوام کو ہوتا ہے، جب اسے کہاں سمجھ آئے گی؟ ہاں 50,000 کا 10,000، وہ تو عوام کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ خمس بنتا کتنا ہے۔ ہاں ہاں نہیں وہ ہم مجھے رقم بیان کر کے نا بہت ساری تقریباً 48,000 بنتی تھی، تو کیا ہے کہ قبلہ خمس کتنا بنے گا؟ میں نے کہا 5 پہ تقسیم کرو جو ہے، کہتے نہیں قبلہ مجھے بنا کے دیں، پھر میں نے بنا کے کہتے ہیں پھر اس کا سہم امام کتنا بنے گا وہ بھی نکال کے دیں۔ میں نے کہا 2 حصے ہوتے ہیں، یعنی عوام تو یہاں پہ بھی کیا ہے بعض کا بولی بن جاتی ہے کہ ہم سے شاید حساب میں غلطی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، احتیاط کرتے ہیں غلطی نہ ہو جائے، ٹوٹل آپ بنا کے دیں ساری چیز، ہم نے خود کچھ نہیں کرنا۔ اچھا ھذا اذا لم یکن اعدادها من المؤونۃ، یہ اس صورت میں ہے کہ اس زمین کی جو تیاری ہوئی ہے، بلڈنگ وغیرہ بنی ہے، وہ اپنے مؤونہ کے لیے نہ ہو، وَإِلَّا لَمْ يَجِبُ الْخُمُسُ، وگرنہ کیا اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہو جائے گا، کیونکہ اعداد خود کیا ہے؟ مؤونہ میں ہے، زمین کی مؤونہ میں نہیں کیا اعداد، اسے کیا کہتے ہیں؟ الاعداد التدریجی، جو ہے کہ خود اعداد کرنا اسی سال یہ مؤونہ بنتا ہے، اگر نہیں کرے گا تو عرف میں کیا ہوگا؟ اس کو تب مقصر شمار کیا جائے گا، کوتاہی کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ اعداد زمین کو تیار کرنا، پوری زمین کو، گھر کو مکمل کرنا پڑے گا۔ ہاں قیمت الارض ہے، نہیں وہ تو بنا کے اوپر بیان کر دیا نا، بنا میں تو خمس واجب ہے نا، جتنا پیسہ اس نے لگایا ہے بنا کے اوپر، بنا یعنی جو اوپر مکان بنایا، بلڈنگ بنائی۔ مخمس سے خریدی ہو، لیکن ہم اس کو کہیں گے اس نے تلف کیا ہے نا، مخمس کو تلف اس نے کر دیا تو وہ مخمس کا استثناء کر لے گا نا۔ یہ تو ہم نے کہا نہیں تھا کہ مخمس مال جب بھی آپ کا خرچ ہو جائے، ختم ہو جائے تو آپ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے نا، آپ اس کو کیا استثناء کر سکتے ہیں۔ مخمس آپ جدھر بھی لگا دیں استثناء کر سکتے ہیں، مخمس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مخمس اگر آپ مؤونہ پہ لگائیں گے تو استثناء کریں گے، مخمس چاہے آپ کاروبار میں لگا دیں، بجلی کے بل دکان کے دے دیں، اگر مخمس آپ کا ختم ہو گیا ہے نا، ٹھیک ہے، مال حرام کی وجہ سے نہیں، کسی حلال کام میں لگایا آپ نے، تو چاہے وہ مؤونہ نہیں بھی تھا، ہاں 50,000 میں چلی، 1 لاکھ کا خمس کیوں نہیں دے رہے؟ اس وجہ سے کہ وہ مخمس ہے، اس کا استثناء کر رہے ہیں، تو استثناء کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے پاس ابھی نہیں ہے نا، اس نے لگا دیا تھا، ختم ہو گیا تھا، تلف ہو گیا تھا۔ ہاں پھر دیں گے اس کے، ٹھیک ہے۔ باقی جو بنا کے اندر بھی وہ اعداد تدریجی والا قانون چلے گا، یعنی بنا جو بلڈنگ اس نے بنائی اس میں بھی اس کے لیے ضروری کیا تھا کہ اعداد تدریجی کرے، کہ اس سال بنا بنائے گا تو فوراً اس کی تاریخ آ جائے کہ وہ نہیں رہ سکے گا، اس میں بھی یہ قانون چلے گا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ کما سیاتی فی الباب الثالث من المرۃ الاولی، یہ باب ثالث میں بات ہے کہ مؤونہ کی، کہ اعداد جو ہے نا وہ کس میں سے جاتا ہے؟ اس میں جاتا ہے۔ اچھا جی اگلا سوال،
لو بنیت الارض وسکنت فی سنۃ الشراء، اگر جو ہے وہ زمین کے اوپر بنا ہو گئی اور رہائش بھی رکھ لی گئی کیا جی اسی سال ہی جس سال خریدا تھا، تو کیا اب بھی آپ کیا کہیں گے کہ مال متلف جو ہوا ہے اس کے اوپر خمس واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا؟ ہاں جی کیا کہتے ہیں؟ مؤنہ میں شمار ہو گیا نا، کیونکہ اس وجہ سے جی بالکل. لو تم بنا ہوا، اگر اس کی بنا مکمل ہوئی ہے، وہ سکن فی اور رہائش بھی ہوگی ہے، کب جی؟ قبل مضی سنہ، سال گزرنے سے پہلے، تو لم یجب علیہ خمس المال المدفوع، تو جو اس نے مال دیا ہے اس کا خمس واجب نہیں ہوگا. کیوں؟ لأنہ یعد من مؤنۃ الحصول علیہ، کیونکہ وہ شمار ہو جائے گا اس زمین کا مؤنہ شمار ہو جائے گا زمین کو حاصل کرنے کے لیے. نظیر الضرائب والغرامات، یہ ایسی جیسے انسان ٹیکس لے لیتی ہے حکومت، ٹھیک ہے، جرمانے پڑ جاتے ہیں حالانکہ وہ مستحق نہیں ہوتی، تو وہ جو آپ کا ٹیکس میں پیسہ چلا گیا تو وہ کیوں چلا گیا؟ وہ اپنے مؤنہ کے لیے گیا آپ کے، تو یہ بھی زمین کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو حکومت کو پیسہ دینا پڑا، ورنہ وہ دے نہیں رہی تھی، یہ بندے نے قبضہ کیا ہوا تھا. لہٰذا یہ بیع و شراء تو نہیں ہوئی، لیکن زمین کو حاصل کرنے کے لیے قبضہ آپ نے چھڑوانا تھا، کچھ کرنا تھا تاکہ کوئی آپ کو روکے نہیں، آپ کو اس کو کم از کم ملے تو صحیح حق کہ آپ تحقیر کر سکیں، بنا کر سکیں، ٹھیک ہے. تو یہ کیا اسی طرح کے اخراجات ہو جائیں گے. اچھا اگلا سوال ہے کہ حل الارض قابلۃ للتورث ام لا، کیا زمین جو ہے وہ قابل وراثت ہے یا قابل وراثت نہیں ہے؟ یعنی ایک بندے نے زمین وہی خریدی، مواد جو ہے نا غیر آباد. وحل للسک کی قیمت شریعت، کیا وہ جو اسٹامپ پیپر ہوتے ہیں کیا اس کی کوئی شرعی قیمت بنتی ہے تاکہ وہ اسٹامپ پیپر کے آگے وراثت میں جائیں آپ؟ لیکن یا قال ارثی ہے، تاکہ اسی اسٹامپ پیپر کے اندر کیا ہے وراثت ہے. وہ یکون موضوع للتورث، اور موضوع وراثت کیا بنے؟ زمین نہ بنے، بلکہ وہ جو چیک وغیرہ ہے یا وہ جو، بلکہ چیک نہیں اسٹامپ پیپر جو ہیں وہ کیا بنے؟ موضوع بنے وراثت کا. تو سید خوئی علامہ کا تو واضح ہے نا، یہ تو کیا کہتے ہیں کہ اس چیک کی قیمت ہے نا، باقاعدہ قیمت ہے تو وہ وراثت میں جائے گی. سید ثانی کیا فرماتے ہیں کہ الارض المواد، ٹھیک ہے، ارض مواد غیر المسیجہ. اچھا سیجہ کہتے ہیں کہ احاطہ کرنا، کانٹوں یا تاروں کی باڑ لگانا، ٹھیک ہے. تو کیا مطلب؟ یعنی عرض مواد ہے اور ان لوگوں نے جناب نہیں، اس کے والد نے باڑ تک نہیں لگائی تھی. باڑ لگانا کیا کہلاتا ہے؟ تحجیر کہلاتا ہے. تحجیر کی تعریف یہ ہے نا، اینٹیں پتھر رکھتے نا یا کیا ہے باڑ لگا لیں. تو یعنی کیا مطلب کہ وہ عرض مواد تھی اور تھی بھی کیا؟ غیر مسیجہ تھی، ٹھیک ہے، یعنی باڑ بھی نہیں لگائی گئی تھی. جب باڑ نہیں لگائی گئی تو حق تحجیر بھی ثابت نہیں ہوا، کچھ بھی ثابت نہیں ہوا. لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ غیر المسیجہ، وہ غیر مسیجہ ہو یا جو مسیجہ کے حکم میں ہے. مسیجہ کے حکم میں یہ بھی کہا تھا کہ وہاں پہ ریت جمع کر کے رکھ دیتا ہے، مٹی وہاں پہ ڈال آتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں پتھر رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے ہیں نا باڑ لگانے کے حکم میں ہے نا ساری چیزیں. تو اس صورت میں تو زمین کے اوپر کوئی حق تحجیر تک ثابت نہیں ہوا، تو لا تو ورث، تو یہ زمین کیا ہے آگے میراث میں نہیں جائے گی، ٹھیک ہے. اچھا اب میراث میں نہیں جائے گی تو کیا کریں بھائی؟ حکومت لے لے، ہم مدرسے والا قبضہ کر لیں، کیا قبضہ کریں؟ ہاں کہتے ہیں کہ نام لا نأذن لغیر الورثۃ، لیکن ہم غیر وارثوں کو اجازت بھی نہیں دیتے، وارثوں کی میراث میں بھی نہیں آ رہی، غیر وارثوں کو بھی اجازت نہیں دیتے فی احیاء کہ وہ کیا کرے اسے احیاء کرے. احیاء کون کریں گے؟ وارث ہی کریں گے، جو اس کے بیٹے وغیرہ ہیں. اچھا زوجوں کو دیں گے اجازت؟ زوجہ تو زمین کی مالک نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ مالا نأذن لزوجۃ بذالک، زوجوں کو بھی ہم کیا اس کی اجازت نہیں دیتے. لہذا قانون ادھر ہی آ جائے گا کہ وراثت میں چلی جائے گی. ہاں وارث خود احیاء کریں گے، احیاء کرنے کے بعد وہ کیا، ہاں زوجہ کو زمین سے نہیں مل سکتا. نہیں وہ تو اس کو کہہ رہے ہیں نا، چیک کی قیمت کو بنا رہے ہیں. ہاں کیونکہ ہاں جہت چینج ہے. لیکن سید خلیل احمد کا تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں زمین کا، وہ بھی کہتے ہیں زمین کا مالک نہیں بنے گا نا. سید خلیل احمد پوچھیں گے اس زمین کا مالک ہے یا مالک نہیں ہو، کہیں گے مالک نہیں ہے. پھر وراثت کس چیز پہ جائے گا؟ وراثت وہ کاغذات جائیں گے، وہ حق جائے گا، حق تو زمین نہیں ہے نا. لہٰذا اس میں زوجہ کا بھی فرق نہیں ہو جائے گا، وہ زوجوں کو بھی کیا مل جائے گا. یہ اس لیے کہا اگر مسیج ہو جاتی، یعنی احاطہ نہیں اگر بنایا ہو پھر ہے نا، پھر تو وراثت میں جائے گی نا، پھر تو واضح ہے نا کہ وراثت میں جائے گی. نہیں حق تو ہے نا، حق جائے گا نا وراثت میں. ہاں حق وراثت میں جائے، کیونکہ اس کا حق کی قیمت ہے نا، ٹھیک ہے. اچھا چلیں کافی اتنا ہی پڑھیں، آگے آپ کو بچہ سو گئے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.